بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی وحی۔ خیمہ نما غار میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما تھے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ غار ہرا کے دہانے پہ مشرق کی سمت سورج کی آنکھ کھلنے سے پہلے مہوم اجلی لطیف نلاہٹ بھری روشنی خوشبو کی طرح دھیرے دھیرے غار میں سرک رہی تھی۔ غار کے اندر کا اندھیرا ہولے ہولے سمٹ رہا تھا۔ یہ 17 رمضان کی صبح تھی۔ اس لحاظ سے 7 اگست 610 عیسوی کے دن کا آغاز اسے کہا جا سکتا ہے، مگر زیادہ مضبوط روایت اور قرآن پاک کی بعد میں اترنے والی سورۃ قدر کے اشارے سے وہ 27 رمضان کی صبح تھی۔ یوں وہ 14 اگست 610 عیسوی کی انوکھی نورانی تاریخ ساز صبح تھی۔ وہی صبح جب اسی مقدس روشنی کا دیپ صدیوں بعد پھر سے مستحکم اور قائم کر کے رائج کرنے کی خاطر پاکستان کی تخلیق کی جانی تھی۔ غار کے تنگ سے فرش پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی جنوبی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے طرف غار ہرا کے بند کونے میں موجود 6 انچ چوڑی درج سے خانہ خدا 1.5 میل نیچے اس نیلگوں مقدس روشنی میں نظر آنا شروع ہو گیا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں ہاتھ غار کے کھلے دہانے سے صبح کی معطر شگفتہ مسکراتی روشنی دبے قدموں غار میں داخل ہو کے 40 سالہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلے دمکتے چہرے پہ سجدہ ریز ہو کے مقدس ترین پیغام لانے والے کی آمد کے لیے دستک دے رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند اور جاگنے کے درمیان کی کیفیت میں تھے۔ نیند میں بھی پچھلے 6 مہینوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آیا کرتے تھے کہ جاگنے کے بعد ان کی حقیقت اجلے اجالے کی طرح ظہور پذیر ہو جاتی، مگر وہ صبح خواب کی دنیا کے بعد حقیقی کائنات کو سمجھنے، سمجھانے اور ارض و سما کے اسرار پر غور کرنے کا پہلا عظیم درس لیے آ رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کوئی غار کے اندر آ کے اچانک ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ انسانی شکل و صورت میں نفاست اور حسن کا پیکر انسانی جسم میں ملبوس نووارد نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کو ادب سے ہاتھ لگایا اور بولے، پڑھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنودگی سے یکسر بیدار ہو گئے۔ انسان کے لبادے میں اچانک غار میں چلے آئے اجنبی کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکے ہوں گے۔ اجنبی پھر گویا ہوا، پڑھیے۔ اس کے ہاتھ میں کسی بڑے بادشاہ کی طرف سے دوسرے بادشاہ کے لیے بھیجا گیا سندیش سرخ ریشمی کپڑے پہ سنہری دمکتی تاروں سے لکھا لگتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انوکھے اجنبی کے ہونٹ پھر ہلے، آواز آئی، پڑھیے۔ اس بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کو محبت اور ادب سے دبایا بھی تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ نووارد کی گرفت ایسے مضبوط تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا جیسے بڑے سے تانبے کی تھال پہ دھاتی ہاتھ کی نوک پڑنے سے جو کھنکھناتی گھنٹی جیسی دھاتی آواز گنگناتی ہے، ایسے ہی جذب ہونے والی قوی زوردار آواز کے ساتھ نووارد کا کہا لفظ اقرا یعنی پڑھیے منہ سے بولے بغیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ نقش ہو گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں نے بھی خدائے رحیم کا نام لے کر وہ لفظ دہرایا، اقرا۔ نووارد نے ملکوتی قدرتی پیغام اگلی 5 سطریں پڑھیں، جو قرآن پاک کی سورۃ الق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ اس سورہ کی باقی 14 آیات آنے والے 23 سالوں میں اترتے قرآن میں کسی اور وقت اتری تھیں۔ ان پہلی پہر اتری آیات کا طلسم ہوش ربا تھا، پڑھیے اس خدا کا نام لے کر جس نے انسان کی تخلیق جمے ہوئے خون کی پھٹکی سے کی۔ آپ کا رب کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو، وہ علم بتایا جو انسان نہ جانتا تھا۔ نووارد کے کہے ہوئے عربی زبان میں چند فقرے
عظیم الشان حسن، وقار اور حیرت انگیز معنویت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس میں گھل گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پہ بھی یہی فکرے جاری تھے۔ ان 5 جملوں کا ساختیاتی حسن، گہرے عمیق انکشاف سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہونے کے باوجود عربی زبان کی سلاست، روانی، وسیع معنویت اور حسن کلام کے سب رموز سے آگاہ تھے۔ انہوں نے عرب کی بہترین زبان صحرا کے بادیہ نشینوں سے سیکھی تھی۔ وہ انسان کی انسانوں سے کی گئی تمام تر گفتگو کے انداز، پرتو، اسلوب اور رموز تخاطب سے آشنا تھے۔ وہ سمجھ گئے ہوں گے یہ 5 فکرے کسی انسانی ذہن میں بنے نہ ہوں گے۔ لگتا تھا انہیں کہلوانے والا انسان نہیں ہے، کوئی انسان سے عظیم تر ہستی جس نے انسان کو تخلیق کیا۔ وہ عظیم الشان خالق آسمان سے زمینی مخلوقات کے لیے کسی اہم ترین سبق بھیجنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن بیٹھا ہے۔ ویرانے میں اونچے پہاڑ کی ایک کھو میں، بستی سے میلوں دور، تنہائی میں ایک انجانے اجنبی کا یوں اچانک آ جانا اور ایسے تابناک معنویت کے سمندر بھرے چمکتے جملوں کو کہہ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نقش کر دینا ایک انتہائی غیر معمولی انوکھا واقعہ تھا۔ 14 اگست کی اس خنک خوشگوار صبح کی مہربان روشنی میں اچانک ایک اجنبی نووارد کو اپنے گھٹنے سے لگے دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلے دمکتے فرودہ ماتھے پہ معطر عطر پسینے کی کچھ بوندیں نمودار ہوئی ہوں گی۔ سینے میں دل تیز دھڑکا ہوگا، آنکھوں کی پتلیاں حیرانگی سے پھیلی ہوں گی۔ پھر انوکھے عظیم کلام کا سننا اور اس کے قلب میں نقش ہو جانا انتہائی حیرت انگیز واقعہ تھا۔ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی 40 سالہ پاکیزہ، صدق اور امانت بھری زندگی اپنے اندر کسی بھی تابناک واقعے کو جذب کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر پچھلے 6 مہینوں سے سچے خوابوں کے ایک تواتر بھرے سلسلے سے بھی آقا گزرے تھے، مگر اس لمحے خواب اور حقیقت کے درمیان کے سب فاصلے مٹ چکے تھے۔ پھر یہ گمان بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود بھی بظاہر ایک بشر کے لبادے میں تھے، ان پہ آسمانی خبر کے یوں اچانک آوارد ہونے سے کیسا شدت بھرا دباؤ پڑا ہوگا۔ پھر یہی نہیں، اپنا پیغام کہنے کے بعد اور اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل دماغ میں نقش کر دینے کے اگلے لمحے ہی وہ انوکھا اجنبی نووارد اچانک غائب ہو گیا۔ تب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی دھڑکن بہت تیز دھڑکی ہوگی، ماتھے پہ لہراتے عطر پسینے کی بوندیں بڑھ گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آسمانی پیغام کو اپنی روح میں سمائے گھبراہٹ میں ایک دم سے غار سے نکلے تھے۔ غار کے آگے کا 15-16 فٹ چوڑا پتھریلا صحن عبور کر کے ترچھی 2 چٹانوں کے درمیان پتلی سی در سے نیم دراز ہو کے پہاڑ کی ڈھلوان طرف اس سمت لپکے ہوں گے جدھر سے پہاڑ سے اترا چڑھا جاتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں دل اچھل رہا ہوگا، نبض تیز ہوگی، جسم میں انہونی گھبراہٹ ہوگی، ماتھے پہ پسینہ ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ آنے والا کون تھا، بھیجا گیا پیغام کس طرف سے تھا۔ اچانک پہاڑ کی ڈھلوان پہ تیز تیز اترتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی ساری وسعت میں بادلوں جتنی عظیم الجثہ بڑی کرسی پہ ایک انسانی جسم میں بیٹھا کوئی محسوس ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کے دیکھا، آسمان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بادلوں کے قافلوں سے بڑی ایک کرسی پہ وہی نووارد بیٹھا نظر آیا جو چند منٹ پہلے غار میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کی تخلیق کو خدا کی سب سے بڑی صفت بتا کے اسے سوچنے کا درس دینے آیا تھا، جس نے علم کی تخلیق قلم سے کی تھی اور انسان کو وہ علم دیا تھا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس لمحے آسمان کی تمام وسعتوں پہ چھائے اس نووارد کے جسم کا حجم پہاڑوں جتنا بڑا تھا، مگر وہ وہی تھا
اور کہہ رہا تھا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔